نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. دنیا میں فاعل حقیقی مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ ہی نے بعض چیزوں کے اندر تاثیر رکھی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں اس میں کبھی اثر پیدا ہوتا ہے اور کبھی وہ بے اثر ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں وہ جس کے اندر اللہ نے کچھ اثر ہی نہیں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ پیاس بجھاتی ہے. کھانے میں یہ تاثیر اللہ کی سنت عالیہ اور عمومی سنت یہ ہے کہ کھانے کی وجہ سے بھوک ختم ہوتی. پانی میں ڈبونے کی، آگ میں جلانے کی، چاقو میں کاٹنے کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ عادتاً اور سنتاً ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اثر رکھا ہے اور کبھی اثر اس میں نہیں پیدا فرماتے اللہ تعالیٰ. جیسے دواؤں سے شفا ملنا، ہر ایک کو شفا نہیں ملتی. 100 مریضوں کو ایک دوا دی جاتی ہے تو 10 کے لیے وہ مؤثر ہوتی ہے، 90 لوگوں کے لیے وہ غیر مؤثر ہوتی ہے. دانے میں اگنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دانے کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ ہر دانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بالی اور پودا نکل آئے. ہر تجارت نفع بخش نہیں ہوتی. کتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بازار میں، ایک ہی مارکیٹ میں، ایک ہی ٹائپ کی 2 دکانیں لگی، ایک ہوٹل چل گئی اور دوسری ہوٹل کے دیوالیاں نکل گئے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نفع رکھا ہے، کبھی تاثیر رکھی ہے، کبھی تاثیر نہیں رکھی. کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان میں کوئی تاثیر نہیں ہے، جس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. یہ چیزیں ہیں اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہی نہیں. ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ ہی ہیں، ہر چیز کے کرنے والے اللہ ہی ہیں. دنیا دار الاسباب ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں میں سنتاً اور عادتاً اللہ نے عمومی طور پر تاثیر رکھی ہے، اور بعض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر اپنے حکم کے تابع رکھی ہے اور بعض میں بالکل تاثیر نہیں رکھی. جیسے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، بیماری کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے کہ ایک بیماری وہ دوسرے کو لگ جائے. بیماری کا متعدد ہونا اور دوسرے تک پہنچ جانا، دوسرے کو لگنا، یہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حدیث کا مطلب اور اس جملے کا مطلب یہ ہے اللہ نے کوئی ڈیزیز ایسی نہیں بنائی ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت کے اندر ذاتی طور پر نیچرلی اس کو انفیکشن والی اللہ نے کوئی ایسی ڈیزیز پیدا نہیں کی ہے. اللہ جس مرض سے جس کو بیمار کرنا چاہتے ہیں وہ بیماری دوسرے کو لگتی ہے، ورنہ بیماری نہیں لگتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے وہ دوسرے کو لگ جائے. ایک صحابی پاس میں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیزیز ایسی نہیں ہے جو انفیکٹ ہو جائے دوسرے کو متاثر کر دے.
لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اونٹ ہیں، اونٹوں میں سے کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے، اچھا بھلا موٹا تازہ اور لال کلر کا خوب کھاتا پیتا جانور ہوتا ہے، اور اس کو خارش نکلتی ہے، پھر اس کا پورا بدن خارش زدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک خارشی اونٹ اب وہ صحت مند اونٹوں کے درمیان میں جا کر سارے اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری کے اندر تعدد اور اس کا ایپینڈک ہونا اور پینڈیمک ہونا، اس کا پھیلنا ہے ہی نہیں شریعت میں، تو پھر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جانور میں تو پھیل رہی ہے، انفیکشن ہو رہا ہے، متاثر ہو رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بیماری متاثر نہیں کر سکتی، بیماری اللہ نے ایسی بنائی نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کچھ توقف فرمایا، اس کے بعد یہ پوچھا کہ یہ جو پہلا اونٹ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے اونٹوں کو پہلے کی وجہ سے آئی، تو یہ پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی؟ پہلے اونٹ کو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آئی، قدرت نے فیصلہ کیا یہ بیمار ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے اونٹ کو، پہلے شخص کو، پہلے شہر میں جب اللہ بیماری بھیج رہے ہیں، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیتے ہیں کہ اس بیماری سے کتنے لوگوں کو اثر ہوگا اور کتنے بیمار ہوں گے، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی لاشیں اٹھیں گی، یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی طے کر دیتے ہیں۔ تو مؤثر حقیقی اللہ ہے، مؤثر حقیقی بیماری نہیں ہے۔ ہم نے کووڈ-19 کے زمانے میں دیکھا، بیماری تو چائنا کے ایک شہر ووہان میں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ایسا فیصلہ کیا کہ بیماری پورے عالمی وبا بن گئی، ملک ملک، شہر شہر، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات پہنچ گئی۔ تو یہ بیماری کے اندر تعدد نہیں ہے، بیماری کے اندر تعصب نہیں ہے، اللہ پہنچانا چاہتے ہیں تو دور ملک سے بھی یہاں تک گاؤں دیہات تک اللہ نے پہنچایا۔ اور اگر اللہ جس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لاشوں کو اٹھائے ہیں، اس سے انفیکٹ جتنے پیشنٹس تھے ان کی خدمت میں رہے وہ، اور اس کے باوجود، لاشوں کے اٹھانے کے باوجود، ان کی خدمت کرنے کے باوجود، ان کے ساتھ رہنے کے باوجود وہ بیماری سے متاثر نہیں، وہ صحت مند رہے۔ اور ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا جو دروازے بند کر کے رکھے تھے، قدم باہر نہیں رکھا، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی چیز کو چھوا نہیں، پکڑا نہیں، اس کے باوجود اس مرض سے متاثر ہوئے اور ان کے گھر کے جنازے اٹھے۔ لوگوں نے جنازے چھوڑ دیے تھے اور لوگوں نے دفنانا چھوڑ دیا تھا، رشتوں کو منقطع کر دیا تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ بیماری ان تک پہنچے، اللہ نے پہنچا کے بتا دیا۔ تو بیماری کے اندر تعصب نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر ایک کو بیماری لگنی چاہیے تھا۔ دوسرے ملک سے یہاں تک آ سکتی ہے، لیکن گھر کے دوسرے فرد کو نہیں لگ رہی ہے، دوسرا شخص اچھا ہے۔ تو یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا عدوہ۔ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بیماری کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پینڈیمک بن جائے، وہ کسی کو خود سے لگ جائے اور متاثر کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جب تک نہیں چاہتے کچھ نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ضروری بھی ہے کہ اگر اس طرح سے خیال نہیں رکھیں، اسلام اور شریعت سے ہٹ کر عام انسانوں سے بھی ہم یہ کہیں گے، آپ بھی یہ عقیدہ رکھو کہ بیماری کے اندر خود سے تاثر نہیں ہے اور وہ خود سے نہیں لگ جاتی جب تک اللہ کا حکم نہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اگر یہ نہ معلوم کرنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بیماری کے اندر خود صلاحیت رہتی ہے وہ دوسرے کو لگ جائے اور متعدی ہونے کا، انفیکشن کا عقیدہ رکھے، تو سب سے بڑا پرابلم جو انسانیت کو آئے گا وہ یہ کہ جتنے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں،
ہیلتھ ورکر ہیں، میڈیکل اسٹاف ہے، وہ مرض سے مقابلہ کرنے سے بیٹھ جائے گا، پہلے سے ہمت ہار جائے گا، ارے بھائی یہ تو پینڈیمک ہے، اس کو اگر ہم ہاتھ بھی لگائیں گے تو ہم بھی متاثر ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ عقیدہ کمزور ہوگا، کیوں شریعت نے منع کیا ہے کہ ایسا عقیدہ نہ رکھو؟ ایک شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے، سائنٹیفکلی بھی ضروری ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ مرض کی ذات کے اندر خود سے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جائے۔ یہ عقیدہ رکھیں گے تو جو پھر میڈیکل کے اسٹاف ہیں اور ہیلتھ کے ورکرز ہیں وہ آگے آئیں گے اور بیماروں کو بچائیں گے، مرض کو ختم کریں گے۔ اگر وہ خود ایسا کر لیں، جیسے ہم نے پینڈیمک کے وقت میں دیکھا، بعض ڈاکٹر، مریض بچ سکتا تھا، نوجوان تھا، اگر اس کو وقت پر گولی مل جاتی، انجیکشن مل جاتا، اس کی صحیح تیمارداری ہو جاتی، اس کا صحیح دیکھ رکھ ہو جاتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ لیکن وہ کمزور عقیدے والے جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بیماری بڑھ سکتی ہے، آ سکتی ہے، اس سے لگ سکتی ہے، ایسا جنہوں نے سوچا، انہوں نے مریضوں سے لاپرواہی کی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ نقصان ہوا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، بیماری کے اندر تعدی کی صفت نہیں دی۔ جب تک اللہ تعالی کسی بیماری کے سلسلے میں فیصلہ نہ کر دیں کہ یہ بیماری دوسرے کو لگے، اس وقت تک بیماری نہیں لگتی۔ ہاں، احتیاط کا حکم دیا گیا۔ اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا پھر من المجذوم، اور کوڑی والے سے، جو مجذوم شخص ہے اس سے ایسے بچو جیسے تم شیر سے بچتے، شیر سے جیسا احتیاط کرتے ہو۔ یہ عقیدہ رکھو کہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی، لیکن احتیاط ایسے کرو جیسے تم شیر سے بچ رہے ہو، ایسے بیمار سے بچو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو صحابی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ خارشی اونٹ دوسروں کو خارش لگا رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ جو بیمار اونٹ ہے اس کو لے کر پانی پلانے کے لیے تالاب پر، پانی پلانے کی جگہ پر صحت مند اونٹوں میں نہ لے جاؤ۔ تو یہ کس لیے تھا؟ یہ احتیاط کے لیے۔ احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی، بیماری دینے والے، نفع نقصان دینے والے وہ اللہ، وہ سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا طیرہ، طیرہ بھی کوئی چیز نہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، جتنا اچھا نفع مجھے مل رہا ہے، جو خیر مجھے مل رہا ہے وہ آپ ہی کی طرف سے، اور جو طیرہ ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ طیرہ عربی میں شگون کو کہتے ہیں، اومنس کو، یعنی فال نکالنے کو۔ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ شگون کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے، ارادہ کرنے کے بعد کوئی آواز سن کر، کسی شخص کو دیکھ کر یا کسی جانور کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ میرے حق میں کام فائدہ مند ہوگا یا فائدہ مند نقصان دہ ہوگا، ایسا سوچنا۔ آدمی ارادہ کرے کہ میں یہاں سے سفر کروں گا، اس کو اچانک ایک کالا کتا یا بلی نظر آ جائے تو وہ یہ سمجھے کہ میرا یہ سفر نقصان دہ ہوگا، ایسا یہ شگون لینا ہے۔ بلی کو دیکھ کر، کتے کو دیکھ کر، انسان کو دیکھ کر، آج بھی جو کمزور عقیدے والے برادران وطن ہیں، صبح اٹھنے کے بعد اگر کسی بیوہ خاتون کا چہرہ ان کو نظر آ جاتا ہے، آج بھی ہندو دھرم کے لوگ ایسے ہیں، بیوہ کا چہرہ نظر آ جائے تو وہ دن کے بارے میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آج کا دن تو منحوس ہے، کہ یہ شخص کی پہلی نظر میری اس شخص پر پڑ گئی، لہذا آج کا دن منحوس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا طیرہ، شگون کوئی چیز نہیں۔ دو طرح کے شگون ہیں، ایک ہے نیک فالی اور ایک ہے بد فالی، یعنی بیڈ اومنس اور گڈ اومنس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ پسند تھا نیک فالی دینا، وکان یعجبہ الفال الحسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فال لیتے تھے، اچھے معنی اڑاتے تھے۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی آدمی کو دیکھا، اس کا نام سالم ہے، یا کوئی آ کر یا سالم کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اچھے معنی لیتے تھے۔
آپ یہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ یہ نام سننے کی برکت سے انشاءاللہ میرا یہ سفر صحت و سلامتی کے ساتھ پورا ہوگا۔ کوئی چیز آپ تلاش کر رہے ہیں اور وہاں واجد نام کا شخص آ جائے یا آپ سنیں یا واجد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ چیز اب مل جائے گی۔ واجد کے معنی پانے والے کے ہیں، ہم چیز کھو چکے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، اب یہ لفظ کان میں پڑا تو آپ علیہ السلام اس سے نیک پال لیتے تھے کہ یہ اب کوئی بھی چیز مل جائے گی۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ علیہ السلام اور صحابہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ 5-6 سال مکے سے دور رہنے کے بعد، 6 سال کے بعد مکہ کے رہنے والے عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، تو مکہ کے مشرکین نے ان کو روک دیا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ حدیبیہ کے بارڈر پہ ان کو روک دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بہت بیٹھکیں کی، نشستیں ہوئی، کوششیں ہوئی، لیکن کوئی کوشش کارگر اور مفید نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں ایک نمائندگی کرنے کے لیے مشرکین کی طرف سے، مکہ کے لوگوں کی طرف سے ایک صاحب آئے ایک دن، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا میرا نام سہیل ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ سہیل کے معنی آسانی پیدا کرنے والا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس نام سے اچھا فعل کیا۔ تو شریعت میں اچھا فعل لینے کی، نیک شگون لینے کی، گڈ اومنس لینے کی تو گنجائش ہے، لیکن بدگمانی کرنے کی، بدشگونی کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مکی زندگی بھی آپ کی ہو گئی، مدنی زندگی بھی ہو گئی، اتنے لوگ ایمان لا دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو فکر ہے کہ مجھے تو عالم کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، کتنے لوگ میرے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، کتنے ہوں گے میری امتی، یہ فکر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا خواب میں کہ بہت بڑی تعداد ہے، پہاڑوں پر ہے، صحرا میں ہے، زمین پر ہے، بڑی تعداد ہے، اور آپ سے کہا گیا کیا آپ اس تعداد پر راضی اور خوش ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بہت خوش ہوں، اتنی بڑی میری امت ہے، تمام نبیوں سے بڑی میری امت ہے، میں خوش ہوں۔ تو کہا گیا آپ کو ایک اور خوشخبری ہے، وہ خوشخبری یہ ہے کہ یہ امت میں ایک بڑی تعداد 70,000، یہ بڑا عدد تھا اس زمانے میں، تو کہا گیا 70,000 سے زائد ان لوگوں میں وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں کی صفات یہ ہوگی کہ وہ عاملوں پر، کرنے کرانے پر اعتماد نہیں رکھیں گے، وہ اللہ پر اعتماد رکھیں گے، اور وہ بدشگونی سے بچنے والے ہوں گے، وہ دیا کرنے والے نہیں ہوں گے، بدفعلی لینے والے نہیں ہوں گے۔ تو جو بدشگونی دینے والے ہیں وہ بلا حساب و کتاب کے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ سب چیز میں مؤثر حقیقی اللہ کو مانیں، یہ چیزیں، یہ افراد، یہ وقت، یہ ٹائم، یہ جانوروں کا ادھر ادھر ہو جانا، ان کی وجہ سے ہم کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ بدشگونیوں میں اس زمانے میں ہمارے پاس ہندوانہ کلچر سے ایک چیز واستو کی آ پڑی ہے۔ شریعت میں واستو کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان یہ سمجھے کہ مجھے گھر میں بیماری اس لیے آ رہی ہے کہ میرا یہ گھر واستو کے خلاف ہے، اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ میرے گھر میں اموات اس لیے ہو رہی ہیں کہ میرا گھر واستو کے خلاف بنا ہوا ہے، کوئی یہ سمجھے کہ میری تجارت، میری دکان، میری ہوٹل، میرا یہ چیز اس لیے نہیں چل رہی ہے کہ واستو کے خلاف ہے، تو پھر وہ شرک کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ کافرانہ ہندوانہ کلچر اور ان کی تہذیب ہے، مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہو سکتی۔ مسلمان واستو کے کوئی حساب، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک شخص ہے کہ وہ تجارت میں واستو دیکھ رہا ہے اس لیے کہ اس کے خریدار ہندو اور غیر مسلمان بھی آ جائیں، وہ مکان بنا کر بیچ رہا ہے، اس میں واستو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس کے خریدار جلدی مل جاتے ہیں،
اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس پہ قیمت تھوڑی اضافہ مل جائے گی، اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ واسطوں کے خلاف بنایا تو میرے گھر میں بربادیاں آ جائیں گی، میرے گھر میں تنگیاں آ جائیں گی، میرے گھر میں بیماریاں آ جائیں گی، اموات ہو جائیں گی، اگر ایسا عقیدہ ہے تو یہ پھر مشرکانہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا طیرہ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے کچھ رکھا ہی نہیں ایسا۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا ہامہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہامہ کہتے ہیں، ہام اصل میں کہتے ہیں کھوپڑی کو، تو اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی ہڈیاں ایک پرندے کی شکل میں بدل کر گھومتی رہتی ہیں، اور خاص طور پر اگر وہ مقتول ہے اور کسی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کی روح پرندوں میں گھومتے رہتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میری پیاس بجھاؤ، میری پیاس بجھاؤ، اس طرح کا وہ عقیدہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ہامہ کی بھی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہامہ کی ذیل میں محدثین نے لکھا ہے کہ الو کو منحوس سمجھنا، کہ اس کی وجہ سے ویرانے آ جاتے ہیں، یہ سمجھنا بھی غلط ہے۔ حالانکہ اس جانور کی فطرت میں ہے کہ وہ تنہائی پسند ہوتا ہے، وہ ویرانوں میں جا کر بیٹھتا ہے۔ انسانوں کی بھی فطرت الگ الگ رہتی ہے، کچھ انسان رہتے ہیں وہ لوگوں کے بیچ میں مل جل کے رہنا پسند کرتے ہیں، بعض انسان الگ تھلگ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی جانوروں کے اندر بھی فطرت ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ رہنے والے جانور رہتے ہیں، وہ جنگلوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی جانور ہے جس کو تو آپ باندھ کر رکھیں، برسوں باندھ کر رکھیں، تب بھی وہ آپ کے گھر کا نہیں ہوگا، کھولتے ہی وہ بھاگ جائے گا۔ اور کچھ جانور ہے لا کے آپ رکھیں گے، ایک دن دو دن کے بعد وہ مانوس ہو کر رہ جائیں گے۔ تو جانوروں کی یہ فطرت ہوتی ہے، تو پرندوں میں ایک پرندہ الو ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ ویرانے پر بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے ویران ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جتنے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، ان کے گھروں پر ہم الو ہی چھوڑ دیتے، مسئلہ ہی آسان ہو جاتا کہ وہ ویران ہو جاتے، ان کے محل ویران ہو جاتے، سب برباد ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ولا ہامہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جانور کے بیٹھنے سے ویرانے آتے ہوں، اس جانور کے بیٹھنے سے تباہی اور بربادی آ جاتی ہو، ایسا کوئی اللہ نے شریعت کے اندر کوئی اثر نہیں رکھا ان چیزوں کے اندر۔ چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا سفر کے مہینے کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ جو کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، تو زمانے جاہلیت میں بھی یہ بات تھی کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ سفر سے پہلے جو محرم ہے، ذی الحجہ ہے، ذی القعدہ ہے، یہ تینوں مہینے اشہر حرم ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس میں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کو مارتے نہیں تھے، اس سے انتقام نہیں لیتے تھے کہ یہ مہینوں کی حرمت ہے، اس مہینے میں لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو 3 مہینے تک مسلسل لڑائی جھگڑے سے وہ خاموش رہتے تھے۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تو جتنی دشمنیاں سابقہ تھیں یا ان دنوں میں پیدا ہوئی، سفر کے مہینے میں مردانہ گھر سے نکل جاتا اور میدان کا جنگ کا میدان تیار ہو جاتا، لڑائی جھگڑے ہوتے، اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کئی کی جانیں جاتی، کئی کا مال ٹوٹتا، کئی کے گھر برباد ہوتے، بیویاں یتیم ہو جاتی، بیویاں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ آنے کی وجہ سے نحوست آ گئی، حالانکہ اس بیجا لڑائی کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے نحوستیں آئی ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے، اس وجہ سے نحوست آ گئی۔ ایسا اہل عرب سمجھا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے میں اللہ کی طرف سے نحوستیں اترتی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں نحوستیں اترتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث سے یہی کہہ رہے ہیں لا سفر کے مہینے میں اللہ نے کوئی تاثیر مؤثر وہ اپنی ذات پہ نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا دے۔ سفر کے مہینے کو اللہ نے، کسی مہینے کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا ہے، تو اس مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منحوس نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا کسی وجہ سے نحوستیں نہیں اتارتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ چیزیں نیچے آ رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ اوپر جانے والی چیزیں کیا ہیں اور نیچے آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اوپر جانے والی چیز بندوں کے اعمال ہے، نیچے آنے والی چیز اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو نحوستیں ہوں، بے برکتیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، وہ ہمارے کاموں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مہینہ خراب ہے، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کسی وقت کو اللہ تعالیٰ نے برا نہیں بنایا، ہمارے کام برے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں اس طرح سے آتے ہیں جیسے ہمارے کام ہوتے ہیں۔ اگر ہم کام اچھا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بھی آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان چاروں چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توحید فی الافعال سکھایا۔ توحید فی الافعال، توحید فعلی جس کو کہتے ہیں، اللہ ہر چیز میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نافع اللہ ہیں، ذات اللہ ہیں، صحت دینے والے اللہ ہیں، کامیاب کرنے والے اللہ ہیں، اور فتح دینے والے اللہ ہیں، ساری چیزیں اللہ ہیں، یہ ہاتھ میں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جہاں سلوک میں اہل اللہ کے پاس جو اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں وہ محض اس لیے تاکہ اس کے اندر توحید فعلی آ جائے، اس کی فطرت میں توحید معبودی کے تو ہم سب قائل ہیں، سب اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، سجدہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں، لیکن نفع دینے والا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دکان دے رہی، یہ جمعہ کا پڑھنا میرے لیے برکت دینے والا ہے، یہ خیال نہیں ہے۔ یہ خیال ہے کہ دکان پر جلدی پہنچ جاؤں گا، گراہک آئے گا، نفع ملے گا، دکان پر دیر سے جاؤں گا، نقصان ہوگا، اور گراہک چلا جائے گا، نقصان ہوگا، یہ خیال۔ تو ہر چیز میں اللہ فاعل ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے، اس بات کو اپنے طبیعت میں بٹھانا چاہیے۔ جو یہ چیزوں سے ڈرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی توحید یا اللہ پر ایمان اور توکل میں ان کو کمی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت سے پوچھا کہ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے کہا بایزید میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ میں تیرے لیے توحید خالص لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یزید ایک مرتبہ رات کو پیٹ میں درد ہو رہا تھا تو تم نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت میں کہا تھا پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے رات میں دودھ پی لیا تھا، دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ کہاں تھا؟ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ توحید لایا ہوں اور یہ سمجھ رہے ہو کہ دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا ہے، تو تمہاری توحید کہاں رہ گئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی۔ تو اصل میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاعل حقیقی سمجھنا، وہ جس میں چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں تاثیر رکھتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں تاثیر رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں تاثیر ہٹا لیتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں تاثیر رکھتے ہیں۔ سانپ ہیں، بعض سانپ وہ ہیں جن کے اندر زہر ہی نہیں ہوتا، بعض سانپ ہیں وہ ایک مرتبہ ڈسنے کے بعد ان کا زہر ختم ہو جاتا ہے، بعض سانپ ہیں وہ چار کو بھی ڈستے ہیں تو چاروں کے چاروں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے تاثیر رکھنے کی وجہ سے چیزوں میں تاثیر آتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود سے کچھ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی سفر کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا اور 13 تیزی والے عمل کو کرنا یہ مشرکانہ عمل ہے، توحید کے خلاف ہے۔ بہت سارے جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 13 سفر کے دن اللہ کی طرف سے بہت بلائیں آتی ہیں، لہذا سر کے پاس تیل رکھو، انڈے رکھو اور چنے رکھو، اور صبح میں فقیر آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ 13 تیزی کرو تو اٹھا کے وہ ان کو دے دیں گے، تو رات میں سرانے رکھنے کی وجہ سے ساری بلائیں وہ انڈوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایسا تصور بالکل غلط تصور ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ وہ بلائیں انڈوں میں آ جاتی تو جو فقیر کھا رہے ہیں ان کو کوئی حادثہ ہونا چاہیے؟ کوئی نہیں، وہ تو اچھے خاصے ہٹے کٹے وہ طاقتور ہو رہے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ بچے ان کے پاس ہو جا رہے ہیں اور اچھے ان کے کام چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کمزور عقیدے کی، اللہ پر ایمان کی
توحید کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان کا ارادہ کرے تو کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اس کو دور کر دے، اور اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے کہ اس فائدے کو روکنے کی طاقت رکھے۔ اللہ ہم سب کو توحید کے اندر توحید ربوبیت، توحید معبودیت، توحید الہیت اور توحید الافعال کے اندر یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔